بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور ناظرین، اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 میں ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے جو بیمار ہو یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، یعنی روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضا دے دے۔ یہ وضاحت ان کے لیے کی جا رہی ہے جن کا اکثر سوال یہ ہوتا ہے کہ حالت سفر میں روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے یا چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے۔ تو مسافر کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کا سفر آرام دہ ہے، اس کے لیے روزہ کسی مشقت اور تکلیف کا باعث نہیں ہے، تو ایسے مسافر کے لیے سفر میں روزہ رکھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 1945 ہے اور مسلم کی حدیث نمبر 1122 ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے۔ گرمی بہت زیادہ تھی، حتیٰ کہ گرمی کی شدت کی بنا پر ہم اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے تھے۔ وما فینا صائم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عبد اللہ بن رواحہ۔ اس سفر میں پورے لشکر میں صرف 2 ہی لوگوں کا روزہ تھا، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دوسرے عبداللہ ابن رواحہ کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو گویا اگر سفر میں مشقت نہیں ہے، سفر آسان ہے، آرام دہ ہے، تو روزہ رکھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سفر میں مشقت ہوتی ہے لیکن وہ مشقت قابل برداشت ہے، روزہ نبھایا جا سکتا ہے مشقت اٹھا کر، تکلیف اٹھا کر، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے۔ روزہ رکھنے کی بجائے چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1946 اور مسلم کی حدیث نمبر 1115 ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پر کچھ لوگ جمع ہیں اور وہاں ایک آدمی پر سایہ کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے وہاں جا کر پوچھا کہ ما ھذا، اس کو کیا ہوا ہے، کیوں اس پر سایہ کیا گیا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ روزے سے ہے۔ تو آپ نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ تو اگر مشقت ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھایا جائے، تو نبی علیہ السلام نے اس کو ناپسند کیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ سفر کے دوران مشقت ہے اور وہ مشقت ناقابل برداشت ہے کہ اگر روزہ رکھا جائے اور مکمل کیا جائے تو اس سے کوئی ضرر اور نقصان ہو سکتا ہے، انسان کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے یا اس کی جان جا سکتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں روزہ چھوڑ دینا فرض اور واجب ہے، یعنی اس کے لیے روزہ رکھنا پھر حرام ہو جاتا ہے۔ مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث نمبر 1114 ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف نکلے، رمضان کا مہینہ تھا، حتیٰ کہ جب آپ قراء الغمیم نامی جگہ پر پہنچے، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ ان الناس قد شق علیہم الصیام، کہ لوگوں پر روزہ مشکل ہو گیا ہے، وہ مشقت میں پڑ گئے ہیں اور یہ مشقت بھی ان کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی ہے، اور وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ عصر کے بعد کا ٹائم تھا اور غروب آفتاب کو تھوڑا سا وقت باقی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پانی کا پیالہ منگوایا، اپنی سواری پر اس پیالے کو بلند کیا، سب لوگوں کو دکھا کر آپ نے وہ پانی پی لیا۔ جب آپ نے روزہ افطار کر دیا تو اکثر لوگوں نے آپ کو دیکھ کر افطار کر دیا،
پھر آپ کو بتایا گیا کہ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے افطار نہیں کیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہی نافرمان لوگ ہیں، یہی نافرمان لوگ ہیں۔ تو آپ نے انہیں نافرمان کہا جنہوں نے روزہ نہیں چھوڑا۔ تو آپ کے نافرمان کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے روزہ مشقت کا باعث بن چکا تھا، اس کے باوجود نہیں چھوڑا تو یہ گویا کہ نافرمانی ہے ان پر، چونکہ روزہ چھوڑنا فرض اور واجب تھا، تو فرض اور واجب کو چھوڑنے کی بنا پر وہ نافرمان ہو چکے ہیں۔ یا آپ نے اس لیے انہیں نافرمان کہا کہ چونکہ آپ نے روزہ چھوڑ دیا اور آپ اسوہ حسنہ ہیں، آپ ان کے لیے ایک نمونہ تھے، تو آپ نے سب کو دکھا کر روزہ افطار کر دیا، تو آپ کے افطار کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ بھی افطار کریں، گویا کہ یہ آپ کا حکم تھا سب کے لیے، مگر انہوں نے افطار نہیں کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر سفر کی مشقت ناقابل برداشت ہے اور بہت زیادہ مشقت ہے تو اس صورتحال میں روزہ افطار کر دینا فرض اور واجب ہوتا ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے۔ تو یہ سب مسافروں کا حکم ایک جیسا نہیں ہے، ہر مسافر کی صورتحال دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اور ہر مسافر اپنی صورتحال کو، اپنی کیفیت کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔